آداب دوستوں، میں انداز بیاں کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ دوستوں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ساتھیوں کو شاعروں کی غزلوں کے ساتھ ساتھ ان کی بایوگرافی کو بھی اپنے چینل کا حصہ بنایا جائے۔ تو آج میں نے جس شاعر کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مرزا غالب۔ اردو ادب کی بات ہو اور مرزا غالب کا نام نہ لیا جائے تو یہ ناانصافی مرزا غالب کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اردو ادب کے ساتھ بھی ہوگی۔ میرے ساتھیوں، مرزا غالب کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار مرزا غالب سے پوچھا گیا کہ آپ بہترین غزل کیسے لکھ لیتے ہیں؟ تو مرزا غالب نے کہا، آپ اپنے دل سے خون کو نچوڑ کر شریانوں میں لے کر آئیں اور شریانوں سے لے کر اس خون کو نچوڑ کر آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں تک لے کر آئیں اور پھر آپ غزل لکھیں تو آپ بہترین غزل لکھ سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے؟ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟ ہوگا کوئی ایسا کہ غالب کو نہ جانے؟ شاعر تو اچھا ہے پر بدنام بہت ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کو کون نہیں جانتا؟ ان کا شمار اردو زبان کے سب سے بڑے شاعروں میں ہوتا ہے۔ پچھلے 200 سال سے کہیں بھی شاعری کی بات ہوتی ہے تو مرزا غالب کا نام نہ لیں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ آگرہ میں سن 1797 کو عبداللہ بیگ کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام اسد اللہ بیگ خان تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد ان کی ذمہ داری ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ ملی۔ چچا کے انتقال کے بعد 11 سال کی عمر سے ہی مرزا غالب نے شاعری شروع کر دی تھی۔ پہلے فارسی میں شاعری کرتے رہے اور اس کے بعد اردو شاعری غالب کی سرپرستی میں اپنے عروج پر جا پہنچی۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی نواب احمد بخش، جنہوں نے چچا کے انتقال کے بعد مرزا غالب کی سرپرستی کی تھی، کے چھوٹے بھائی مرزا الہی بخش خان کی بیٹی عمرہ خان سے ہو گئی۔ اس کے بعد دہلی میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر 1885 عیسوی میں بہادر شاہ ظفر نے مرزا غالب کو نجم الدولہ دبیر الملک کا خطاب عطا کیا اور خاندان تیموری کی تاریخ لکھنے پر مامور کر دیا۔ مرزا غالب دور اندیش تھے، اس لیے انہوں نے کلام لکھتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ تو نہیں سمجھو گے مگر 100 سال بعد لوگ ضرور سمجھیں گے۔ غالب ہمیشہ غم میں نہیں رہتے تھے۔ ان کے لطیفے بھی ایک زمانے میں بڑے مشہور ہوئے تھے۔ انہوں نے غم کو ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا کیونکہ ان کی زندگی بڑے کٹھن حالات سے گزری تھی۔ 7 بچوں نے جنم لیا لیکن کوئی بھی حیات نہ رہ سکا۔ جبھی دکھ بھری زندگی میں غالب نے غزلوں کا سہارا لیا۔ ان کی مشہور غزلوں میں سے آج میں نے اس غزل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہے یہی انتظار ہوتا۔ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا چاہتے اگر اعتبار ہوتا۔ تیری تازگی سے جانا کہ بندہ تھا عہد پودا، کبھی تو نہ توڑ سکتا اگر استوار ہوتا۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیمے کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی ہے جو جگر کے پار ہوتا۔
یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ رگے سنگ سے ٹپکتا وہ لہو کے پھر نہ تھمتا، جسے غم سمجھ رہے ہو یہ اگر شرار ہوتا۔ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا نہ کبھی مزار ہوتا۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب۔ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ پادائے خوار ہوتا، یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔ دوستوں، اس پورے ویک میں نے مرزا غالب کی حالات زندگی اور غزلوں کو سیریز کا سلسلہ بنایا ہے۔ تو آپ مجھے میرے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔